نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم کتاب الخصومات پڑھ رہے تھے، آج ہم پڑھیں گے چوتھے باب سے، حدیث 2417، باب کلام الخصوم بعدہم فی بعد۔ باب کلام الخصوم بعدہم فی بعد، جھگڑنے والوں کا ایک دوسرے کو کچھ کہنے کا بیان۔ یعنی جب جھگڑا ہوتا ہے تو ذرا لوگ ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہہ لیتے ہیں، اور اگر وہ بات حقیقت پر مبنی ہو اور اس چیز کے ساتھ ریلیونٹ ہو، اس جھگڑے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو کیا وہ غیبت ہوگی؟ کیا ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویة عن الاعمش عن شقیق عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین، جس نے حلف اٹھایا یعنی قسم کا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، اور وہ اس میں ہوا جھوٹا، لِيَقْتَطِعَ، اور پرپس کیا ہے اس کی اس قسم کا؟ تاکہ وہ ہڑپ کر جائے، بہا اس کے ذریعے، مالا مال امرئ مسلم، ایک مسلمان آدمی کا، لقی اللہ، تو وہ ملے گا اللہ سے، وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان، جب کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قال، پھر فرمایا، فقال الاشعث، اور اشعث کہتے ہیں، فی واللہ کان ذالک، کہ میرے بارے میں یہ بات فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم یہ بات میرے بارے میں فرمائی تھی۔ اور ہوا کیا تھا؟ کان بینی و بین رجل، تھا میرے اور ایک آدمی کے درمیان، من الیہودی، یہود میں سے، اردن، ایک زمین، یعنی زمین کا جھگڑا تھا۔ فجحدنی، تو اس نے انکار کر دیا مجھے زمین دینے سے۔ فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الک بینۃ، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، یعنی کوئی گواہ ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، فقال للیہودی، پھر یعنی راوی کہتے ہیں فقال للیہودی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، احلف، تم قسم اٹھاؤ، یعنی تم قسم اٹھاؤ کہ یہ مال تمہارا ہے۔ قال، تو اشعث کہتے ہیں، قلتو، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن یحلف، اس وقت تو وہ قسم کھا جائے گا، یعنی وہ قسم کھا لے گا کہ زمین اس کی ہے، اور وہ جھوٹی قسم کھا کے میرا مال لے اڑے گا، وَيَذْهَبَ بِمَالِي، اور وہ میرا مال لے اڑے گا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ، آل عمران 77، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسم کو معمولی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخر آیت تک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ اب یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی مقدمے کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں بعض اوقات دونوں جو فریق ہوتے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ، آپس میں ان کی سخت کلامی ہو جاتی ہے، جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور عدالت ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ تو بشرطے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ کوئی گالی گلوچ، فحش کلامی، بلا وجہ کی کردار کشی پر وہ مبنی نہ ہو، جس سے کوئی عدالت کا احترام مجروح ہوتا ہو، یا جس سے ایک معاشرہ جو ہے اس کا انکار کرتا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے مطابق اشعث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کے متعلق یہ بیان کیا کہ وہ جھوٹی قسم کھا لے گا، وہ میرا مال لے اڑے گا۔ اور اشعث رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہودی کے اس کردار سے واقف تھے کہ اس نے قسم کھا لینی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم کیوں برائی کر رہے ہو یہودی کی۔
تو لہٰذا عدالت کے سامنے ایسا بیان دینا غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی بھی کردار کشی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ بات جو ہے وہ بالکل درست تھی اور بالکل ریلیونٹ تھی اشعث رضی اللہ عنہ کی۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا یونس عن الزہری عن عبداللہ بن کعب بن مالک عن کعب رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو تقاضا کہ انہوں نے اپنے قرض کا تقاضا کیا، ابن ابی حدرد ابن ابی حدرد سے، دینن دین کا یعنی جو ان کے ذمے تھا قرض، کان لہو علیہ جو ان کے اوپر تھا، ابن ابی حدرد پر، فی المسجد مسجد میں، فارتفعت اصواتہما تو دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئیں، جیسے جھگڑا ہوتا ہے جھگڑے میں آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، حتیٰ سمعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ سن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو فی بیتہ جبکہ آپ اپنے گھر میں تھے، فخرج الیہما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان دونوں کی طرف، حتیٰ کشف سجف حجرتہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، ٹھیک ہے، حجرے کا پردہ ہٹایا، فنادا پھر آواز دی، یا کعب اے کعب، قال کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اے اللہ کے رسول، قال فرمایا، دع من دینک ھذا اس کے دین میں سے اتنا کم کر دو، وأومأ الیہ اور پھر اشارہ کیا ان کی طرف یعنی کعب کی طرف، ای الشطر یعنی نصف یعنی ہاف اس کا چھوڑ دو، قال انہوں نے کہا کعب رضی اللہ عنہ نے، لقد فعلت یا رسول اللہ میں نے کر دیا ہے اللہ کے رسول، قال پھر فرمایا ابن ابی حدرد سے، قم اٹھو، فقدہ باقی کا قرض اس کا ادا کر دو۔ تو حدیث یہاں کیوں آئی ہے کہ کسی جھگڑے میں مدعی اور مدعا علیہ ایک دوسرے کو کچھ ذرا بات ایسی کر لیں، جھگڑا کر لیں تو جس میں اخلاقی اور شرعی حدود سے وہ آگے نہیں بڑھتے اور آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا امر طبعی، یہ ایک طبعی امر ہے، یعنی یہ انسانوں کی طبع کے اندر ہے، فطرت کے اندر ہے کہ آواز اس طرح کے جھگڑوں میں اونچی ہو جانا، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی جیسے آج کل ہوتا ہے کہ قتل و غارت ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی 3-4 دن ہوئے ہیں، وہ اتنا ایک دل خراش وہ واقعہ ٹی وی پر بھی تھا اور اخبار پر بھی، کہ اے سی اسسٹنٹ کمشنر اور اس کا کوئی اپنے فرسٹ کزنس کے ساتھ یہ سیوریج کی نالی پر جھگڑا تھا، تو انہوں نے اس کو گولیاں مار کے اس کو دے کلڈ ہم۔ تو کہاں تک ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں، اتنا تو اجازت نہیں ہے، لیکن اجازت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طبعی امر کے تحت، ایک بندہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ قرض ادا کر سکتا ہے، وہ تاریخ پہ تاریخ لیتا جا رہا ہے، اور اس کیس میں آپ دیکھیں ابن ابی حدرد آدھا تو دے سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ واقف ہوں ابن ابی حدرد کے حالات سے بھی، تو آپ نے کعب رضی اللہ عنہ کو آدھا معاف کرنے کو کہہ دیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ کعب اگر معاف بھی کر دیں گے تو کعب کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا، وہ ایفلوئنٹ تھے، وہ ایک کھاتے پیتے انسان تھے۔ تو جھگڑا ہونا طبعی امر ہے، لیکن جھگڑے کی حدود جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی آوازیں اونچی ہو جائیں، کوئی بات ایسی کر دی جائے کہ جو خلاف واقعہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، لوگوں کے درمیان ایسا کوئی واسطہ بن جانا کہ جس سے ان کا جھگڑا جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہو، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں کوئی نہیں آئے، آپ نے دور یہ جھگڑا سنا ہے صرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریزالو کروا دیا ہے۔ تو ایسے سلیم فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، کہ جو کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کا دل ہوتا ہے، وہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ اپنی عقل لگاتے ہیں، سمجھ لگاتے ہیں، وہ ایک کے پاس جاتے ہیں پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا خیر کا کام ہے کہ تاکہ جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ دیر تک پرولونگ نہ ہوں،
ورنہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بھی قسم کھا لیتے ہیں، اگر ایک آدھی دفعہ کوئی برا یا بٹر ایکسپیرینس ہو جائے کسی کو صلح کرانے میں، تو کہتے ہیں میں نے تو آئندہ لوگوں کے معاملات میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بعض نیکی کے کام جو ہے نا وہ مشکل بھی ہوتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے ضرور، اگر انسان کی حیثیت ہے، اگر انسان کی معاشرے میں ایسی کوئی سے ہے معاشرے میں یا کوئی مقام ہے معاشرے میں۔ آگے چلتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول سمعت ہشام بن حکیم بن حزام، میں نے سنا ہشام بن حکیم بن حزام کو یقرأ سورة الفرقان، وہ پڑھ رہے تھے سورۃ الفرقان، علی غیر ما اقرؤھا، اس طریقے کے خلاف جس پہ میں پڑھتا تھا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا، وکدت، اور قریب تھا، ان اعجل علیہ، کہ میں جھپٹ پڑوں اس پر، ثم امہلتہ، پھر میں نے ذرا صبر سے کام لیا، پھر میں نے مہلت دی اس کو، حتی انصرفا، یہاں تک کہ وہ قرات سے فارغ ہو گئے، ثم لببتہ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو یا دبوچ لیا ان کو، بردائہ، ان کی چادر سے، یعنی انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈالی اور انہیں دبوچا، فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں لے آیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقلت، تو میں نے کہا، انی سمعت ھذا، میں نے سنا ہے اس کو، یقرأ، پڑھتے ہوئے، علی غیر ما اقرأتنیھا، خلاف اس طریقے سے جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ارسلہ، چھوڑ دو اس کو، ثم قال لہ، پھر اس سے کہا، اقرأ، پڑھو، فقرأ، تو انہوں نے پڑھا، قال، فرمایا، ھکذا انزلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے یہ، ثم قال لی، پھر فرمایا مجھ سے، اقرأ، تم پڑھو، فقرأت، تو میں نے پڑھا، فقال، تو فرمایا، ھکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوئی ہے، ان القرآن، بے شک قرآن، انزل علی 7 احرف، نازل کیا گیا ہے 7 حروف پر، فقرؤوا منہ ما تیسر، تو پڑھو اس میں سے جو تمہیں آسان ہو۔ تو یہ جو قراءات کا اختلاف ہے، فقرؤوا منہ ما تیسر، عرب کے جو مختلف قبائل تھے ان کے کچھ مختلف تھے پرونانسیشنز، تو 7 حروف پر قرآن نازل ہوا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ایک جو قرات ہے اس میں مالکی یوم الدین ہے، دوسری میں ملکی یوم الدین ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے بڑے انٹرسٹنگ کئی اختلافات ہیں قرات کے، اور علم القرات جو ہے وہ انسان کو تفسیر میں بڑی وسعت دیتا ہے، بعض اوقات تفسیر میں وسعت آ جاتی ہے، اور جیسے سورہ یوسف کی آیت 31 جو ہے، ما ھذا بشرا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ایک اور قرات ہے وہ ہے ما ھذا بشرن، اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر جہاں آتا ہے سورہ طٰہٰ آیا 63 میں، ان ھذان لساحران، اور ایک جگہ پہ ہے ان ھذان لساحران، ٹھیک ہے، تو ثانی اثنان بھی آیا ہے اور ثانی اثنین بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف قراء ہیں۔ کبھی انشاءاللہ علوم القرآن پڑھنے کا ایڈوانسڈ لیول پر اگر کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی مزید وہاں بات ہوگی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ ہمارے سامنے آیا، پیچھے ہمیں وساطت سامنے آئی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اب ہمارے سامنے کیا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا کلیم سنا اور جھگڑا کیسے ریزالو کیا، تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جھگڑوں میں ضرور ضرور ایک انسان کو غلط ہی ثابت کریں تو ہی جھگڑا ریزالو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیسے ریزالو کیا ہے کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ، اخراجی نکالنا، اہل المعاصی نافرمانوں کو یا مجرموں کو، والخصومی اور جھگڑنے والوں کو، من البیوتی گھروں سے، بعد المعرفہ
پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ لوگ نافرمان ہیں اور اس طرح کے نافرمان ہیں کہ جن کو معاشرے میں رہنا نہیں چاہیے اور یا بہت زیادہ جھگڑالو لوگ ہیں. وقد اخرج عمر، اور بے شک نکالا عمر رضی اللہ عنہ نے اخت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو، حین ناحت، جب وہ نوحہ کرنے لگیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی بہن ام فروہ تھیں اور انہوں نے نوحہ کرنے کے لیے وہ کھڑی ہوئیں اور نوحہ کیا انہوں نے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گھر سے نکال دیا تاکہ تجہیز و تکفین کے کام میں خلل پیدا نہ ہو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابی عدی عن شعبۃ عن سعد بن ابراہیم عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد ہممت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ارادہ کیا، ان آمر بالصلاۃ، کہ میں حکم دوں نماز کا، فتقام، پھر وہ کھڑی کی جائے، ثم اخالف، پھر میں پیچھا کروں، میں پیچھے جاؤں، الی منازل قوم، ان لوگوں کے گھروں میں، لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز کے لیے نہیں حاضر ہوتے، یعنی باجماعت نماز کے لیے نہیں آتے اور مرد حضرات گھروں میں ہی نماز پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں. فاحرق علیہم، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح امام بخاری دلیل نکالتے ہیں نکالنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا جو نماز کا وقت ہونے پر اذان سنتے ہیں لیکن جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے اور نہ ہی اپنے مشاغل کو ترک کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ان کے گھر جلائے جائیں گے تو وہ گھر سے نکل کر بھاگیں گے. تو اس بنا پر نافرمانوں کا گھروں سے نکالنا ثابت ہوتا ہے. اچھا، اس سے آپ دیکھیں پہلا جو عنوان تھا جس میں تھا کہ اگر جھگڑنے والے آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کر لیں کہ جو خلاف واقعہ بھی نہ ہوں لیکن وہ سخت باتیں ہوں اور آواز بھی اونچی ہو جائے تو عدالت اس کا نوٹس نہیں لیتی. لیکن یہاں پر اب ایک اور اشارہ ہے کہ اگر کوئی حد سے بڑھ کر حرکت کرے تو اس کو عدالت سے باہر بھی نکالا جا سکتا ہے، یہ جج کا حق ہوتا ہے. بابو دعو الوصیح للمیت. اچھا، یہ جو جلا وطن کرنا ہے نا، اس میں ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص تھا مدینہ میں، نصر بن حجاج، اسے بصرہ کی طرف جلا وطن کیا تھا اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک انتہائی حسین و جمیل انسان تھا اور عورتیں جو تھیں نا وہ اس کے بارے میں غزلیں اور شعر و شاعری کہنے لگ گئی تھیں. مدینہ ہی میں پہلے اس کا سر منڈوایا اور جب سر منڈوایا تو عورتیں اور اس کے اوپر فدا ہو گئیں تو پھر اس کو بصرہ کی جانب جلا وطن کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی ایک ایکسٹریم لیول کی ایک اگزامپل ہے کہ لوگوں کو صرف گھروں سے نہیں نکالا جا سکتا، شہروں سے بھی نکالا جا سکتا ہے اگر ان کا فتنہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. اب کوئی یہ کویسچن کر سکتا ہے کہ یعنی مدینہ میں اگر فتنہ تھا تو کیا بصرہ میں فتنہ نہیں ہوگا اس کا؟ تو اس کا شیخ عثیمین نے بہرحال یہ جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی ذرا اجنبیت کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے نا تو اس کے بالکل عادات، اطوار، طور طریقے اس کے بالکل فرق ہو جاتے ہیں. تو جو اہل مدینہ میں اس کا حال تھا وہ عین ممکن ہے کہ اہل بصرہ میں اس کا حال نہ ہوتا، اور اگر بصرہ میں بھی اس کا وہی فتنہ جو ہے وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا تو پھر اس کو بصرہ سے بھی نکال کر کہیں اور بھیج دیا جاتا. سبحان اللہ. بابو دعو الوصیح للمیت، میت کے وصی کا میت کی طرف سے دعویٰ کرنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة، عبد بن زمعة، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد بن زمعہ و سعد بن ابی وقاص اور سعد بن ابی وقاص اختصما، دونوں کا جھگڑا ہوا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا. فی ابن امتی زمعتا،
عبد بن زمعہ کی لونڈی کے بارے میں، اور جھگڑا کیا تھا؟ فقال سعد، تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوصانی اخی، میرا بھائی مجھے وصیت کر گیا ہے، اور بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص، اور یہ وہ تھا کہ جس نے میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ تو اس نے وصیت کی تھی مجھے، اذا قدمت، کہ جب میں مکہ آؤں، اننظر ابن امتی زمعتا، تو پھر میں زمع کی لونڈی کے بیٹے کو نگاہ میں رکھوں، فاقبضہ، اور اسے اپنے قبضے میں لے لوں، فإنہ ابنی، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، وہ عبد بن زمعہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وقال عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ نے کہا، اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن امت ابی، اور یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا بھائی ہے یہ، عبد بن زمعہ نے کہا۔ تو ولد علی فراش ابی، اور یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شبہن بینن بعتبہ، کہ بچے کی واضح مشابہت ہے عتبہ کے ساتھ۔ فقالا، پھر فرمایا، ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، یہ تمہارا ہے اے عبد بن زمعہ، مشابہت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ کھولا ہی نہیں، ورنہ تو روز روز الزامات لگنے شروع ہو جائیں۔ ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، یہ تمہارا بھائی ہوگا اے عبد بن زمعہ، الولد للفراش، کیونکہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، واحتجبی منہ یا سودا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرہ سودا بنت زمعہ کو حکم دیا کہ آپ نے اس بچے سے جب یہ بالغ ہو جائے تو آپ نے حجاب کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ اور یہ جو پردے کا حکم دیا سودا رضی اللہ عنہا کو، یہ تھا احتیاط کے باب میں سے، یعنی احتیاط کی وجہ سے، ورنہ تو ان کا بھائی قرار دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سودا رضی اللہ عنہا عبد بن زمعہ کی بہن تھی، سودا بنت زمعہ۔ تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ مرنے والا جس کی وصیت کر جائے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص نے کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی قیافہ، جیسے یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ فلاں کا ہے، کوئی قیافہ کسی فیصلے کی بنیاد نہیں بن سکتا، بلکہ فیصلے اصولوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر قیافہ کو بنیاد قرار دینے سے بہت سے جھگڑے پیدا ہونے لگ جائیں تو پھر تو لوگوں کا گھروں میں رہنا اور ایک پرسکون زندگی ہی محال ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل جو ہے نا، اس میں ہماری جو پاکستان کی، انہوں نے یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے اس کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر قبول کیا، حالانکہ آج ہم تو اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ سائنس میں ہے اور اب تو ڈی این اے ہو جاتا ہے اور اب تو صاف پتہ چل جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سیکنڈری ایویڈنس ہوگا، کیونکہ اگر اس کو پرائمری ایویڈنس بنا دیا جائے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ اس میں ٹیمپرنگ کے بہت زیادہ احتمال ہے۔ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر تو یہ ہو ہی سکتا ہے نا کہ کوئی اگر پیسے دے کر، جیسے ہمارے ملک کے تو حالات ویسے ہی بڑے مخدوش ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ بدلوا لیا جائے اور کسی کے اوپر تہمت ہی لگا دی جائے، تو لہٰذا یہ سیکنڈری ایویڈنس ہے، یہ پرائمری ایویڈنس نہیں ہے۔ اور الولد للفراش جو ہے یہ اصل وہ ہے اصول، پرنسپل۔ باب التوثق ممن تخشى معرته، التوثق باندھ کے رکھنا یا نقل و حرکت پر پابندی لگانا، جیسے نظر بند کرنا، ممن اس سے، تخشا جس سے ڈر ہو، معرتہ اس کے فتنے کا۔ وقید ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قید کر کے رکھا ہوا تھا اکرمۃ علی تعلیم القرآن والسنن والفرائض، اکرمہ کو قرآن اور سنت اور فرائض کی تعلیم دینے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ اکرمہ پھر اتنے ہونہار شاگرد بنے ہیں ابن عباس کے، یہ ایک بربر غلام تھے اور ان کے آقا نے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ ابن عباس نے انہیں آزاد کر کے اپنی تربیت میں لے لیا۔ اب طالب علم تو طالب علم ہی ہوتا ہے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ابن عباس جب باہر نکلتے
تو میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال جاتے تھے تاکہ میں بھاگ نہ جاؤں۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ گھڑ سواروں کا روانہ کیا۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو وہ لے آئے بنی حنیفہ کے ایک آدمی کو، یعنی پکڑ کے لے آئے۔ یقال لہ، اس کو کہا جاتا تھا، یعنی نام تھا اس کا ثمامۃ بن اسال، ثمامہ بن اسال، سید اہل الیمامہ، اہل یمامہ کا وہ سردار تھا۔ فربطوہ، تو انہوں نے باندھ دیا اس کو، بساریتن، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے۔ فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی طرف تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، تو اس سے فرمایا، ما عندک یا ثمامہ، تمہارا کیسا مزاج ہے، کیا تمہارا حال ہے اے ثمامہ؟ قال، تو اس نے کہا، اندی یا محمد خیر، اے محمد میرے پاس تو اب خیر ہی خیر ہے۔ اور مطلب ان کا یہ تھا ثمامہ بن اسال کا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تمہیں میرے بدلے میں بڑا کچھ مل جائے گا، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میرے قبیلے کے لوگ آ کر تمہارے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو فذکر الحدیث فقال، اور پھر اس پوری حدیث کا ذکر ہوا ہے جس میں ثمامہ آئے، پھر وہ بندھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن ان کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ فقال اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ پھر یہ باہر نکلے، یہ نہا دھو کر وہیں سے پھر یہ واپس آ گئے ایک حوض سے، اور آ کر انہوں نے شہادہ کہی، اور یہ بہت ہی پھر پکے سچے مسلمان رہے۔ اور انہوں نے اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کو چیلنج کر دیا اور خود وہ نبی کا دعویٰ اس نے کر دیا، تو یہ اپنے قبیلے کے ساتھ نہیں لگے اور انہوں نے مسلمانوں کا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکروں کا ہی ساتھ دیا۔ اب یہاں پر حدیث کیوں آئی ہے کہ کسی کی طرف سے اگر تخریب کاری کا اندیشہ ہو تو اس کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے، اسے قید بھی کیا جا سکتا ہے، اور معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے جس انسان کا جرم ثابت ہو جائے اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور جس شخص کی طرف سے اندیشہ ہو کہ وہ امن جو ہے معاشرے کا اس کو تباہ کر سکتا ہے تو لوگوں کی حفاظت کی خاطر اسے قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب عہد نبوی میں کوئی الگ قید خانہ نہیں تھا، جیل خانہ نہیں تھا، تو مسجد ہی سے کام لیا گیا، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ثمامہ بن اسال اسلام کو، اہل اسلام کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، اور پھر نمازوں کے قائم ہونے کو دیکھیں، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن دیکھیں، اور وہی ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو وقتی طور پر کسی کو قید کرنا اگر ضروری ہو تو ایسا کرنا گناہ نہیں ہے۔ باب الربط والحبس فی الحرم، حرم میں کسی کو باندھنا اور قید کرنا۔ واشترى نافع بن عبد الحارث، نافع بن عبد الحارث نے خریدا دارن، ایک گھر، للسجنی، بنانے کے لیے، سجن یعنی قید خانہ، جیل بنانے کے لیے، بمکہ، مکہ میں، من صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ سے، علا، اس شرط پر، ان عمر رضیہ، اگر عمر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ایک جیل خانہ بناتے ہیں، فالبیع بیعہ، تو پھر یہ بیع باقی رہے گی، وَإِن لَمْ يَرْضَ عمر، اور اگر عمر راضی نہیں ہوئے جیل بنانے کے لیے، فَلِصَفْوَانَ 400 دینار، تو صفوان کو پھر ملیں گے 400 دینار۔ وسجن ابن الزبیر بمکہ، اور عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں لوگوں کو قید کیا تھا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نافع بن حارث رضی اللہ عنہ مکہ کے گورنر تھے، تو وہاں پر جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کو قید کرنے کے لیے انہوں نے ایک جیل خانے کا پروگرام بنایا، ورنہ وہ کبھی کسی گھر میں ہوتے تھے، کبھی کسی کے تہہ خانے میں ہوتے تھے، اور ایک پراپر جیل بنانے کا انہوں نے پلان بنایا، اور انہوں نے صفوان بن امیہ سے گھر اس شرط پر خریدا کہ اگر مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا تو پھر 4000 دینار ہم تمہارے دے دیں گے،
اور اگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ہم نے جیل نہیں بنانی، تو پھر یہ جو ہم نے اتنا عرصہ تمہارا گھر لے کے رکھا ہے، وقتی طور پر جو استعمال کیا ہے، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں 400 دینار کرائے کے طور پر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور حکومت میں حسن بن محمد بن حنفیہ، ان کو مکہ میں ایک سجن عارم تھا، ایک جیل تھا جس کو عارم کہا جاتا تھا، تو اس میں قید کیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہ پولیٹیکل ریزنز تھے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن بہرحال عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ خلاف شرع نہیں تھا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک دستہ بھیجا فوجی، فجاءت برجل من بني حنیفة، تو وہ لے آئے بنو حنیفہ کا ایک آدمی پکڑ کے، یقال له ثمامة بن أثال، جن کو ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا، فربطوہ، تو ان کو باندھ دیا، بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ۔ اب کچھ اسکالرز جو ہیں نا وہ حرم میں کسی کو قید کرنا مکروہ خیال کرتے تھے، ناپسند خیال کرتے تھے کہ یہ ایک اللہ کا گھر ہے جس میں ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں کسی کو سزا دی جائے یا سزا کے طور پر اسے قید کیا جائے تو یہ تو مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری نے بیسکلی ان اسکالرز کی تردید میں یہ عنوان قائم کیا ہے اور اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ مسجد نبوی جو کہ حرم ہے اس کے ستونوں سے یہ کام لیا گیا تھا، تو اس لیے حرم میں قید کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ عباسی دور جو تھا نا اس میں قید خانے کا کوئی ایز سچ سسٹم ڈیولپ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ اتنی بڑی ان کی بادشاہت تھی، تو نہ ہی کوئی ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ شام کے وقت انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں، اور وہ قیدی بھی ایسے شریف تھے کہ وہ کھا پی کر قید خانے میں واپس آ جاتے تھے۔ بہرحال قیدی ان کے بارے میں اسلام بہت سینسٹیو ہے۔ جیل اگر بنانی ہے، جیل بنانا غلط نہیں ہے، لیکن جیل میں جو حالات ہیں قیدیوں کے، آپ دیکھیں کہ جو ابرار کی صفت ہے قرآن میں کہ وہ جنت میں جانے والے لوگ وہ کیا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور قیدیوں کا آزاد کرنا جو ہے وہ ایک مد ہے پوری باقاعدہ زکوٰۃ کی، اور یعنی وہ جو غلاموں کی آزادی ہے نا اس میں پھر قیدیوں کی آزادی کو فقہا نے ایڈ کیا ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر میری ایک عزیز رشتہ دار خاتون ہیں جو کہ کام کرتی ہیں بہت سوشل ویلفیئر کا، اور جاتی رہتی ہیں قیدیوں وغیرہ کے ان جگہوں پر بھی، اور خصوصاً خواتین کی جیلوں میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بعض جیلوں کا تو اتنا برا حال ہے کہ وہ اب اس طرح کلاس میں بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ کن کنڈیشنز میں وہ رہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ توفیق دے ہر کسی کو، ہمارے خاص طور پر حکمرانوں کو، کہ وہ جیلوں کے حالات کی طرف بھی نظر کریں اور ان کی جو تعلیم و تربیت ہے اور ان کی جو توبہ اور استغفار ہے اس کی طرف بھی دھیان دیا جائے۔ گو کہ جیلوں کے اندر ایک کسی جیل کا میں نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر اس کی دیواروں کے اوپر، ہو سکتا ہے سب کے اوپر لکھا ہوا کہ استغفار جو ہے نا وہ لکھے ہوئے تھے بہت سے، تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کا بھی بہتر انتظام ہونا چاہیے۔ بابن فی ملازمتی، ملازمہ یعنی چمٹنا یا نگرانی کرنا، یہ ملازمت بھی اسی سے ہے کہ لوگ اس سے چمٹ کے رہ رہے ہوتے ہیں، ساری ساری زندگی اسی ملازمت کو کرتے رہتے ہیں۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ وقال غیرہ قال حدثنا اللیث قال حدثني جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن حرمز عن عبد اللہ بن کعب بن مالک الانصاری عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ کان لہ علی عبد اللہ بن ابی حدرد الاسلمی دین، کہ ان کا کوئی قرض تھا ابن ابی حدرد یا عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی پر، فلقیہ،
تو وہ ان کو مل پڑے، فلزمہ تو وہ ان کو یعنی ان کو پکڑ لیا، ان کو چمٹا لیا اپنے ساتھ، ان کی نگرانی کرنے لگ گئے، فتکلما پھر دونوں نے آپس میں کلام کیا، حتیٰ ارتفعت اصواتہما یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئیں، فمر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فقالا تو فرمایا یا کعب اے کعب، واشار بیدہ کأنہ یقول اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے گویا کہ آپ نے یہ فرمایا النصف یعنی آدھا چھوڑ دو، فاخذ نصف ما علیہ تو کعب رضی اللہ عنہ نے آدھا لے لیا ابن ابی حدرد سے، وترک نصفا اور آدھا چھوڑ دیا۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ مکروز کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے، بعض جو کوئی صورتحال ہیں اس میں اس کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی لکھت پڑھت ہوئی بھی ہو۔ آج کل کے دور میں تو یہ تو دور ہی ڈاکیومنٹیشن کا ہے، تو ڈاکیومنٹیشن ہوئی بھی ہو تو وہ ایڈمیسیبل ہو کورٹ میں، تو ایسے کوئی مکروز کو کہ جو قرض ادا نہیں کر رہا تو اس کے اوپر کیس بھی کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اپنے قرض کی ادائیگی میں جھوٹا چیک دے دیتے ہیں تو اور وہ چیک باؤنس کر جائے تو وہ تو ایک ان کو پکڑا جا سکتا ہے، اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کعب رضی اللہ عنہ جو کچھ کر رہے تھے اگر وہ ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے۔ آپ نے مسئلہ حل کروایا ہے، لیکن کعب کو یہ نہیں کہا کہ کیوں اس بیچارے کو پکڑ رکھا ہے تم نے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکروز غریب اور نادار ہو تو اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک کام کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض معاف کر دینے کی سفارش کی تھی۔ ایک اور بھی حدیث ہے جس کے مفہوم اس طرح سے ہے کہ دو لوگ تھے جو آپس میں اسی طرح سے جھگڑ رہے تھے، اب اللہ عالم کہ وہ یہی دونوں تھے یا کوئی اور تھے، کہ وہ جو مکروز تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ مجھے چھوڑ دو، تو جو قرض خواہ ہے اس نے کہا میں اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو نیکی کے کام کو نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اور یعنی یہ ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ مکروز کو چھوڑیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، انسان کا اپنا مال ہے، تو اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے مکروز کی نگرانی وغیرہ تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایٹیکیٹس اور نرمی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ باب التقاضی قرض کا مطالبہ کرنا، تقاضا کرنا۔ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قینا فی الجاہلیۃ۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا دور جاہلیت میں، وکان علی علی العاص ابن وائل دراہم، اور عاص ابن وائل نے میرے کچھ درہم دینے تھے، کوئی کام لیا ہوگا اور پیسے دینے تھے، فأتیتہ تو میں اس کے پاس آیا، اتقاضاہ اور میں نے تقاضا کیا اپنے پیسوں کا، فقالا اس نے کہا لا اقدی کا نہیں میں دوں گا تمہیں، حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ تم انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقلت تو میں نے کہا لا واللہ نہیں اللہ کی قسم، لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں انکار کروں گا، نہیں میں کفر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتی یمیتک اللہ یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے دے، ثم یبعثک پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے، قالا تو اس نے کہا فدعنی حتی اموت پھر چھوڑ دو مجھے یہاں تک کہ میں مر جاؤں، ثم ابعث پھر میں دوبارہ اٹھایا جاؤں، تو جب میں دوبارہ اٹھایا گیا نا فاوتا مالا و ولدا مجھے تب بھی مال اور اولاد دیے جائیں گے، ثم اقدیک تب میں تمہارے پیسے دے دوں گا، فنزلت تو یہ آیات اتری تھیں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، مریم 77، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے میری آیات کا انکار کیا اور کہا میں وہاں مال اور اولاد دیا جاؤں گا، یعنی اتنا تکبر کہ ہمیں اگر یہاں پہ ملا ہوا ہے تو ہمیں آگے بھی ہمیں ہی ملنا ہے، کون سا ان غریبوں کو ملنا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس سے پہلے امام بخاری نے قرض کے متعلق ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا تھا، باب حسن التقاضی، یعنی نرمی سے تقاضا کرنا،
اور اس مقام پر قرض کا مطالبہ کرنے کا عنوان قائم کیا ہے۔ عام طور پر ایک محاورہ یہ بولا جاتا ہے، القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے، کاٹ دیتی ہے محبت کو۔ تعلقات کسی سے خراب کرنا ہو تو اسے قرض دے دیا جائے یا اس سے قرض کا مطالبہ کر لیا جائے، تو اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تعلقات کو خراب کرنے والی۔ اچھا، اب یہاں پر شاید یہ تاثر چلا جائے کچھ لوگوں کو کہ قرض دے کر واپسی کا مطالبہ کرنا مروت کے خلاف ہے یا اخلاق کے منافی ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ قرض خواہ کا حق ہے کہ قرض دار سے اس کی واپسی کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کے پاس جا کر اسے احساس دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ خباب رضی اللہ عنہ اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنے عاص بن وائل جو کہ ایک غیر مسلم تھا اس کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ مزدوری گویا وائل کے ذمے قرض تھی۔ اس نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی نامعقول اور تکلیف دہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نوٹس لیا ہے۔ بہرحال جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا جائز اور درست ہے، اور یہ اخلاقی رواداری کے منافی نہیں ہے۔ کتاب اللقطہ، اس کو لقطہ بھی کہا جاتا ہے اور لقطہ بھی کہا جاتا ہے، اور لغت میں لقطہ گری پڑی چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے اٹھا لیا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا۔ تو اسی طرح لقیط اس لاوارث بچے کو کہا جاتا ہے جو کسی جگہ سے ملے، سبحان اللہ، جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کسی پنگوڑے میں ڈال جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی نہ کسی کبھی نہ کبھی تو کسی کے ڈور سٹیپ کے اوپر بچہ کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے بچے کو لقیط کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں لقطہ سے مراد ایسی گمشدہ چیز ہے جو راستے میں گری پڑی ملے یا اس کا مالک لاپتہ ہو۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ اشیاء تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر گم ہو جائیں تو ان کا مالک آسانی سے مل جاتا ہے، اس کے اوپر اس کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، چیک ہے، ڈرافٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ذرا سی کوشش سے مالک کو تلاش کیا جا سکتا ہے، مثلا موبائل مل جائے کسی کا، ٹھیک ہے، تو سم کے ذریعے سے اس کے مالک کا اتا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پھر بعض گمشدہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مالک کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، اور احادیث میں یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے، اس قسم کی اشیاء کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں، اور ایسی اشیاء سے متعلقہ ہدایات پر محدثین نے لقطہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ اب اس میں بھی آگے سے کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اگر تو یہ قیمتی ہیں تو ان کا اور حکم ہے، قیمتی ہیں اور اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں تو پھر اور حکم ہے، اور اگر حقیر ہے تو پھر اور حکم ہے۔ اب یہ جو کوئی بھی چیز گری پڑی ملے تو اس کا کوئی نہ کوئی مالک تو ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اٹھا کر پبلک مقامات پر ان کی تشہیر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اب گمشدہ چیز کے متعلق جو اولین ہدایات ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہیں کہ جو شخص کوئی گمشدہ چیز پائے تو وہ 2 گواہ بنا لے یا اس کے بیگ اور تسمے وغیرہ کی حفاظت کرے، یعنی اس کو ایک حفاظتی مقام پر رکھ دے۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو اس سے کچھ نہ چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو یہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ایک حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا مالک نہ ملے تو اسے استعمال کر لو، لیکن یہ تمہارے پاس امانت ہوگی، اور اگر اس کا طلبگار عمر کے کسی بھی حصے میں آ جائے تو وہ چیز اسے ادا کرنی ہوگی۔ اور یہ جو تشہیر ہے یہ گمشدہ چیز اٹھانے والے نے 1 سال تک اعلان کرنا ہے، اور اگر کوئی آ کر درست علامات کے مطابق نشاندہی کر دے تو اس کو وہ چیز ادا کر دینی چاہیے، مزید ثبوت جو ہیں وہ طلب نہ کیے جائیں۔
البتہ مکہ مکرمہ میں گری پڑی چیز اٹھانے والا اس کا اعلان کرتا رہے یا اسے امانت خانے میں جمع کروا دے۔ اور مکہ کا ایک خاص جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ حرم ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ کسی کی کوئی نقصان ہونا نہیں چاہیے حتی الامکان۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو آفاقی ہوتے ہیں، پاکستان سے گیا ہوا ہے، انگلینڈ سے گیا ہوا ہے، افریقہ سے گیا ہوا ہے، اس کی کوئی قیمتی چیز وہاں پہ گم ہو گئی ہے تو وہ تشہیر کریں اور خوب تشہیر کریں، اور وہاں پر اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ تشہیر کرے، ادروائز جو امانت خانے ہیں، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہیں، وہاں پر دیں۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اب تو فیس بک اور انسٹاگرام اور ان کے اوپر بھی لگ سکتا ہے کہ فلاں کوئی چیز اگر کسی کی رہ گئی ہے تو آ کے لے لے، فلاں فلاں کے پاس ہے۔ اس طرح یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ ایک بہتر طریقے سے ایک بہتر مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کے گم ہونے سے انسان پریشان نہیں ہوتا یا وہ اتنی معمولی ہے کہ وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں راستے میں، کوئی آپ کو ایک پینسل مل گئی ہے، یوزڈ پینسل ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، اب وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے نہیں آنا، آپ اٹھا کر اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یا کوئی کھجور ہے، کوئی ٹافی پڑی ہوئی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، خاص طور پر جلدی خراب ہونے والی، تو انہیں بھی اعلان کے بغیر کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بائی اینڈ لارج پورا جو خلاصہ ہے اس کتاب فی اللقطہ کا یہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب ہم احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ باب اذا اخبر رب اللقطۃ بالعلامۃ دفع الیہ، اگر گمشدہ چیز کا مالک ٹھیک ٹھیک نشانی بتا دے تو اٹھانے والا اسے واپس کر دے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضی اللہ عنہ فقال، اسید بن غفلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے کہا، اصبت مجھے ملی سرتن ایک تھیلی، فیہا اس میں تھے 100 دینار 100 دینار، اور دینار گولڈ کوائن کو کہتے ہیں۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال تو آپ نے فرمایا، عرفها حولاً، اس کی 1 سال تشہیر کرتے رہو، فعرفتها، تو میں 1 سال تک دریافت کرتا رہا اس کے بارے میں کہ کس کی ہے، فلم اجد من یعرفها، تو مجھے کوئی ایسا نہ ملا جو اس کو جانتا ہو، ثم اتیتہ، پھر میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال تو آپ نے فرمایا، عرفها حولاً، 1 سال اور تشہیر کرو، فعرفتها فلم اجد، پھر میں نے تشہیر کی، پھر کوئی نہ آیا، ثم اتیتہ ثلاثا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ گیا، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ وعاءها، تھیلی کی شناخت کر لو، یعنی ایک اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، اور آج کے حوالے سے ہم تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں، وعددها، اور رقم گن لو، وبکاءها، اور اس کا بندھن پہچان لو، یعنی اچھی طرح سے کہ وہ اگر کوئی پاؤچ ہے تو اس کا تسمہ کس رنگ کا ہے، وہ یعنی اگر اس کے کوئی لاکس ہیں آج کے لحاظ سے تو وہ لاکس کون سا والا ہے، نمبر والا ہے، کی والا ہے، کون سا ہے، ہر چیز کا اچھی طرح سے دھیان کر لو۔ اور فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر، وَإِلَّا، اور اگر نہیں آتا، فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، تو پھر تم اسے اپنے کام میں لا سکتے ہو۔ فَاسْتَمْتَعْتُ، پھر ابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، پھر جو شعبہ ہے نا راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سلمہ سے ایک عرصے کے بعد مکہ میں ملا، فقال، تو وہ کہنے لگے، لا ادری 3 احوال او حولا واحدا، مجھے یاد نہیں کہ 3 سال کی تشہیر کی بات فرمائی تھی یا 1 سال کی تشہیر کی بات فرمائی تھی۔ اچھا، اب گمشدہ چیز جو ہے نا وہ اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن قیمتی گمشدہ چیز اس نیت سے اٹھائی جائے کہ یہ میرے پاس امانت ہے تاکہ کسی اور کا نقصان نہ ہو، اور میں اس کی تشہیر کروں، اور میں اس کو یا میں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں دوں، یا میں اس کو مشہور اتنا کروں کہ جس کی ہے وہ آ کر مجھ سے لے جائے۔ اب یہاں پر گری پڑی چیز جو ہے نا اس کی ہم اگین ڈویژن دیکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ وہ حقیر اور معمولی ہو،
اور اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا، وہ اٹھا لی جائے گی، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی۔ اور دوسری قسم ہے، چیز قیمتی ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی ہے، کوئی ہیرے کی انگوٹھی ہے، کوئی مال ہے کسی کا والیٹ ہے پیسوں والا، ٹھیک ہے، جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ مالک اسے ضرور تلاش کرے گا، تو اس کو امانت کی نیت سے اٹھا لے، اور اٹھا لینے والا اس کو اچھی طرح سے پہچان کرے۔ پھر تشہیر کیسے کرنی ہے؟ مساجد میں بھی کی جا سکتی ہے، مساجد کے باہر، پھر شارع عام پر، بازاروں میں، پبلک مقامات پر، جہاں سے وہ چیز ملی ہے خاص طور پر وہاں اس کا خوب اعلان کیا جائے، اور ارد گرد بھی کیا جائے، اور 1 سال تک اس کی تشہیر ضروری ہے۔ اس دوران اگر کوئی آ کر نشانی بتائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ سال بعد امانت کے طور پر اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اگر مالک سال کے بعد جب کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو پھر آ جاتا ہے، تو بھی آپ کے ذمے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپ مالک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اتنا عرصہ آئے ہی نہیں تو اب میں کیا کروں، وہ پھر بھی پکی آپ کی نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے وہ مال فار ایگزامپل کوئی پیسے تھے اور آپ نے صدقہ کر دیے، تو اگر مالک کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو صدقہ ہو گئے تو اچھی بات ہے، مجھے اب ان کو نہیں لینا، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے پیسے واپس چاہیے، تو پھر آپ نے اس کو وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ اچھا، اب اس روایت کے آخر میں 3 سال یا 1 سال کا ذکر ہے، تو اس کے متعلق سب سے جو محتاط رائے ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال تک اس کی تشہیر تو ضروری ہے، اور 1 سال سے زیادہ تشہیر کرنا ظاہر ہے کہ مزید احتیاط کی اور تقویٰ کی علامت ہے، لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3 سال واجب نہیں ہے، واجب 1 سال ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ جس کے پاس اب جس نے وہ گری پڑی چیز اٹھائی ہے، تو وہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرے کہ جو اس کا بیگ ہے یا کوئی والیٹ ہے یا پرس ہے یا جو بھی چیز ہے وہ کس طرح کی ہے، کس برانڈ کی ہے، کس کلر کی ہے، نئی ہے یا کچھ ویئر آف ہوئی ہوئی ہے، سارا اچھی طرح سے پتہ ہو، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ مدعی سچا دعویٰ کر رہا ہے یا جھوٹا۔ اور اگر جیسے پاؤچ ہے، اب تو خیر پاؤچز آج کل تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس پر جو نگاہ رکھنے کی ایک اور طرح سے یعنی تاکید کی گئی ہے، وہ اس لیے بھی کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چیز نکال لیتے ہیں اور تھیلی کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کا کوئی والیٹ ملا ہے اور اگر وہ پرانا والیٹ ہے تو اس میں سے پیسے نکال کے سنبھال لیے، اٹھایا سنبھالنے کے لیے ہی ہے، لیکن پیسے نکال لیے اور والیٹ پھینک دیا، تو پھر پوری طرح سے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا یہ والیٹ تھا، جبکہ والیٹ تو اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس چیز کو پورے کا پورا سنبھالیں، اچھی طرح سے اس کا خیال کریں۔ اچھا، اب ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ملے 1 لاکھ روپیہ کسی کا نا، اور آپ نے کہا کہ جس کا ہے وہ آ کے نشانی بتائے اور لے جائے۔ ایک آدمی آتا ہے اور وہ نشانی بتا کے لے جاتا ہے، تو اس کے 2 دن بعد آپ کے پاس ایک اور آدمی آ جاتا ہے، بالکل ایگزیکٹ وہی نشانی وہ بھی بتاتا ہے، تو اب آپ کیا کریں گی؟ تو اس لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ آپ جب دیں تو آپ گواہ بنا کر دیں، کیونکہ اگر گواہ ہوں گے تو پھر اس کا احتمال جو ہے دھوکے کا اور فراڈ کا وہ کم ہو جائے گا۔ بابو دالت الابل، بھولے بھٹکے اور گم شدہ اونٹ کا بیان۔ قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألہ عما یلتقطہ، تو وہ سوال کرنے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی چیز کو اٹھانے کے بارے میں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفھا سنتن، اس کی تشہیر کرو 1 سال، ثم عرف افاسہا و بکاءہا، پھر اس کی تھیلی اور بندھن کو اچھی طرح پہچان لو۔ فإن جاء احد، پھر کوئی اگر آتا ہے اور یخبرک بہا، اور وہ تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک نشانی بتا دیتا ہے تو اس کو دے دو۔ وإلا، پھر اگر کوئی بھی نہیں آتا سال بھر، فاستنفقھا،
تو پھر تم اس کو اپنے مصرف میں لے آؤ، خرچ کر دو اس کو۔ قال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فضالۃ الغنم، کوئی بھولی بھٹکی جو بکری ہے اس کا کیا حکم ہے؟ قال، فرمایا، لکا، وہ تیرے لیے ہے، اولی اخی کا، یا تیرے بھائی کے لیے، یعنی تم اس کو لے جاؤ گھر ہانک کے، یا کوئی اور آ کے لے جائے گا، او للذئب، اگر تم نے اس کو وہیں چھوڑ دیا تو اس کو تو بھیڑیا کھا جائے گا، کیونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ قالا، پھر اس اعرابی نے پوچھا، دالۃ الابل، کہ ایک گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ فتمعر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے متغیر ہو گیا، چینج ہو گیا۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما لک ولہا، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ معہا حذاؤہا وسقاؤہا، اس کے ساتھ اس کا جوتا بھی ہے اور اس کا مشکیزہ بھی ہے، یعنی اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلف سفیشینٹ جانور بنایا ہے کہ اس کے پاؤں زخمی نہیں ہوتے، اور اس کے اندر اس کے کوہان میں اس کے پانی کو سٹور کرنے کا بھی اور خوراک کو سٹور کرنے کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ ترد الماء، وہ چشموں سے خود پانی پی لے گا، وتأکل الشجر، اور درختوں کے پتے کھا لے گا، تو اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا حدیث، اس میں اب کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیٹیگری آپ کو وہ دی جا رہی ہے جو کہ بکری کی کیٹیگری ہے، ایک ایسی چیز کہ جو قیمتی بھی ہے، جو گم بھی سکتی ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، اور اسی کیٹیگری میں آ جائے گا کسی کا گرا ہوا پرس، خدا نخواستہ کسی کا بھولا بھٹکا ہوا بچہ، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی بچے کو اس طرح تنہا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر آپ کو کوئی ملا ہے بچہ، کوئی راستے میں کوئی رو رہا ہے، کوئی بچھڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی قیمتی چیز، کسی کی انگوٹھی، واش روم میں کسی کی انگوٹھی، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ کو مل گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یا کوئی اور آ کے اس کو اٹھا لے گا، اب پتہ نہیں اس کی آنیسٹی کا کیا لیول ہوگا جو بعد میں آئے گا، اور یا پھر ضرور ہی کوئی چور اس کو اٹھا لے گا اور یہ گم جائے گی، تو میں یہ اٹھا لوں اور اس نیت سے اٹھاؤں کہ میں دے دوں گی۔ یہ ایک دفعہ ہوا بھی تھا ہماری ایک برانچ میں، کہ جہاں پر ایک خاتون کی کوئی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں تھیں، انہوں نے واش روم میں کوئی وضو کیا، اتاری، وہیں بھول گئیں، اور پھر جب دوبارہ وہاں گئیں تو وہاں پہ نہیں تھیں، اینڈ بہت وہ پریشان ہوئیں، اور وہ قیمتی ان کی چیزیں تھیں۔ نیکسٹ ڈے جب وہ گئیں تو وہ ایک اور خاتون جو ہیں انہوں نے لا کے دیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اٹھا لی تھیں اور مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ کس کی ہیں، تو میں گھر لے گئی، اور کیونکہ مجھے تھا کہ یہ اگر اس کے بعد کوئی اگر ایسا انسان آیا تو یہ تو گمنے کا بھی احتمال ہے، تو یہ کسی کی سچی خیر خواہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی چیز کو احتیاط کے تقاضے کے تحت اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے کوئی نہیں گمنا، ٹھیک ہے، یا ان کا سائز بڑا ہے، یا وہ سیلف سفیشینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اسکول میں کوئی پارٹی ہوئی ہے اور آپ کوئی لوگ گھروں سے چیزیں لے کر آئے ہیں، کوئی گھروں سے فار ایگزامپل اگر کوئی پلیٹس لائے ہیں، چمچے لائے ہیں، تو وہ تو سنبھال لینی چاہیے کسی کی اگر ایسے رہ گئی ہوں، لیکن اگر کوئی اپنا اتنا بڑا ہیوج ڈائننگ ٹیبل لے کر آیا ہے تو ڈائننگ ٹیبل تو ایز سچ چوری ہونے والی چیز نہیں ہے، تو اس کو ایک سائڈ پہ کونے میں کر دیں اور وہ جو آئے گا آ کے اپنا لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ہی وسیع کیٹیگریز اس میں بنتی ہیں، اور بڑے کھل کے سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہم نے اٹھانی ہے امانت کے تحت، کون سی چیز جو ہے وہ نہیں اٹھانی، اور آگے ہمیں یہ پتہ چلے گا ایک اور حدیث سے ہی کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم نے تشہیر کے بغیر اسی وقت اٹھا کے استعمال بھی کر لینا ہے، جیسا کہ شروع میں بات کی تھی نا کہ کھجور، کوئی ٹافی وغیرہ۔ باب ضالۃ الغنم، کھوئی ہوئی بکری کا بیان۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنی سلیمان بن بلال عن یحیی عن یزید مولا المنبعث انه سمع زید بن خالد رضی اللہ عنہ یقول سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لقطہ کے بارے میں، فزعم انه قال، تو میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعرف افاسہا و بکاءہا، کہ اس کی تھیلی اور بندھن کو خوب پہچان لو، پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو، ثم عرفہا سنتاً، پھر 1 سال اس کی تشہیر کرو۔ یقول یزید، یزید کہتے ہیں، ان لم تعرف استنفق بہا صاحبہا وکانت ودیعۃ عندہ، اب یہ نئی بات آئی ہے، ان لم تعرفی،
اور اگر اس کے مالک کا پتہ نہ چلے استنفق بہا تو خرچ کر سکتا ہے اس کو صاحبہا اس کو اٹھانے والا، وکانت اور ہوگی وہ ودیعتن امانت عندہ اس کے پاس۔ قال یحییٰ، یحییٰ کہتے ہیں، یہ راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں ھذا الذی لا ادری، یہ جو بات ہے نا کہ یہ امانت ہوگی اس کے پاس، یہ مجھے نہیں پتہ، اہو فی الحدیث، کیا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ام شیء من عندہ، یا یہ یزید نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ ثم قال، پھر وہ کہتے ہیں کیف تری فی ضالۃ الغنم، یعنی اس آدمی نے پوچھا کہ آپ ایک بھولی بھٹکی بکری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا فانما ہی لک او لاخیک او للذئب، اس کو لے لو، وہ یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے اور یا بھیڑیے کے لیے۔ قال یزید، یزید نے کہا وہی تعرف ایدن، اور اس کو بھی اسی طرح اس کی تشہیر کی جائے گی، بکری کی تشہیر کی جائے گی۔ ثم قال، پھر اس آدمی نے پوچھا کیف تری فی ضالۃ الابل، اور آپ گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، تو کہتے ہیں راوی فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعھا، اس کو چھوڑ دو، فإن معها حذاءها وسقاءها، اس کے ساتھ اس کا جوتا بھی ہے اور مشکیزہ بھی ہے، ترد الماء وتأکل الشجر، وہ چشموں سے پانی پی لے گا اور وہ درختوں کے پتے کھا لے گا، حتی یجدہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے خود پا لے گا۔ باب اذا لم یوجد صاحب اللقطہ بعد سنۃ، اگر 1 سال کے بعد گمشدہ چیز کا مالک نہ ملے، فہی لمن وجدہا، تو وہ اسی کی ہو جائے گی جسے ملی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پچھلی حدیث میں تھا نا کہ یحییٰ راوی کو شک ہوا ہے کہ یزید نے یہ بات خود سے کہی ہے کہ وہ امانت ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں۔ چلیں اگلی حدیث دیکھتے ہیں، 2429۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل، ایک آدمی آیا، إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسأله عن اللقطة، لقطہ کے بارے میں سوال کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا اعرف افاسہا و وکاءہا، اس کی تھیلی اور بندھن کی پہچان کر لو، ثم عرفہا سنتاً، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، فإن جاء صاحبہا، اگر اس کا مالک آ جائے تو بہتر، وإلا، اور اگر نہ آئے، شأنک بہا، تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ قال فضالۃ الغنم، اس نے پوچھا بھٹکی ہوئی بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال، فرمایا ہی لک او لاخیک او للذئب، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی یا وہ بھیڑیے کی ہے۔ قال، تو اس نے پوچھا فضالۃ الابل، اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق کیا حکم ہے؟ قال، فرمایا ما لک ولہا، تمہارا اس سے کیا سروکار؟ معہا سقاؤہا وحذاؤہا، اس کے ہمراہ اس کا مشکیزہ اور جوتا ہے، ترد الماء وتأکل الشجر حتی یلقاہا ربہا، کہ وہ پانی خود پی لے گا، پتے کھا لے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے خود پا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے آدمی نے اونٹ کے بارے میں پوچھا ہے تو ذرا سختی سے جواب دیا ہے، یعنی اتنا تمہیں اس بات کی کیا گریڈ ہے تمہیں کہ تم کیا لالچ میں آ کے تم کسی کا اونٹ لے کر جاؤ گے؟ یعنی جو چیز خود کوئی جس کے گمنے کا احتمال نہیں ہے، نقصان ہونے کا احتمال نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو، تمہارا اس سے کیا کام؟ اس سے تھوڑی لالچ نظر آتی ہے نا، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تھوڑا غصہ فرمایا ہے اس بات پر۔ اذا وجد خشبۃ فی البحر او صوتا او نحوہ، اگر دریا سے کوئی لکڑی یا میدانی علاقے سے کوئی کوڑا یا اس طرح کی کوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وقال اللیث، اب وہ قیمتی ہے نا چیز، جو لکڑی ہے جو دریا میں آ رہی ہے وہ قیمتی ہے، لیکن وہ کسی کی ہے ہی نہیں۔ لیث کہتے ہیں قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پیچھے باب الکفالہ میں پوری گزر چکی ہے، انہو ذکر رجلا من بنی اسرائیل، کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وساق الحدیث، اور وہ ساری حدیث جو ہے وہ بیان کی، فخرج ینظر، تو پھر وہ آدمی نکلا اور وہ دیکھ رہا تھا، لعل مرکبا قد جاء بمالہ، کہ شاید کوئی جہاز بحری اس کا مال لے کر آیا ہو، فاذا هو بالخشبۃ، تو پھر اس کو ملی ایک لکڑی جو کہ تیر رہی تھی، فاخذها لاہلہ حطبا، تو وہ لے آیا اس کو اپنے اہل خانہ کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، فلما نشرها، پھر جب اس نے پھاڑا اس لکڑی کو، چیرا اس کو، وجد المال والصحیفہ، تو اس کا مال اور ایک رکا اس میں سے اس کو برآمد ہوا۔ اب اس حدیث سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دریا یا میدانی علاقے سے کوئی معمولی چیز ملے تو اٹھانے والا اسے استعمال کر سکتا ہے۔ لکڑی کوئی بہت معمولی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دریا میں بہنے والی لکڑی کا یہی حکم ہے۔ پھر پچھلی شریعتوں کی وہ باتیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، یا اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کی تعریف کی ہے، تو پھر وہ ہماری شریعت میں بھی جائز ہوتی ہے اور ہماری شریعت میں بھی وہ حجت کے طور پر لی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ عام طور پر دریا میں بہنے والی لکڑی یا میدانی علاقے سے ملنے والی اس طرح کی کوئی چیز اٹھائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ حکومت نے اس پر کوئی اور رولز اینڈ ریگولیشنز نہ بنائے ہوں کہ جنگلی لکڑیاں جو ہیں یہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہیں، یا جیسے آج کل دریاؤں سے ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی لیا جاتا ہے، پہاڑوں پر درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر دریاؤں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور نیچے لکڑی کی منڈیاں ہوتی ہیں جہاں تاجر اپنا مال پہچان کر دریا سے نکال لیتے ہیں۔ اس قسم کی لکڑی اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کی نوعیت دوسری ہے، اسے گری پڑی چیز قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اسے معمولی خیال کیا جا سکتا ہے۔ بابن اذا وجد تمرتن فی الطریق، اگر راستے میں گری پڑی کھجور پائے تو کیا کرے؟ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن طلحة عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک کھجور کے پاس جو کہ راستے میں پڑی ہوئی تھی، فقالا، تو فرمایا، لولا انی اخاف، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، ان تکون من الصدقہ، کہ یہ صدقہ کی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نا زکوٰۃ صدقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز نہیں تھے، لأکلتها، تو پھر میں اس کو ضرور کھا لیتا، یعنی آپ نے جو نہیں کھائی تو وہ اس لیے نہیں کھائی کیونکہ وہ اس میں شک تھا کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو اور وہ آپ پر حرام ہے، ورنہ اس لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوائڈ کیا کہ گری پڑی ہے اور جائز نہیں ہے۔ وقال يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي، کہ انس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لانقلب الی اہلی، جب میں اپنے گھر لوٹتا ہوں، فاجد التمرۃ، تو اپنے ایک کھجور پاتا ہوں، ساقطۃ، گری ہوئی، علی فراشی، اپنے بستر پر، فارفعها لآکلها، تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں اس کو کھا لوں، ثم اخشا، پھر مجھے اندیشہ ہوتا ہے، ان تکون صدقہ، کہ ہوگی یہ صدقے کی، فالقیہا، تو میں اس کو پھر رکھ دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا اس کو۔ اور یہ عین ممکن ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صدقات آتے تھے تقسیم کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کپڑے کے ساتھ لگ کے کوئی چیز جو ہے ایک آدھی کھجور رہ گئی ہو، ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گری پڑی کھجور کو ضرور میں کھا لوں، مگر میں اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معمولی چیز اگر راستے یا گھر سے ملے تو اسے کھا لینا درست ہے، اور اس قسم کی چیزوں کے مالک کو تلاش کرنا اور اس کے متعلق تشہیر کرنا ضروری نہیں۔
ٹھیک ہے. میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، اور ازواج مطہرات میں سے ہیں سیدہ میمونہ، کہ ایک گری پڑی انہوں نے کھجور دیکھی تو اسے اٹھا کر کھا لیا اور فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا اگر اسے نظر انداز کر دیتی اور اسے کوئی نہ اٹھاتا تو وہ پڑی پڑی خراب ہو جاتی. تو بلا وجہ رزق کو خراب کرنا یا چیز کو خراب کرنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے انہوں نے اس کھجور کو اٹھا کر کھا لیا. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک انار راستے میں پڑا ہوا پایا تو اسے اٹھا کر کھا لیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور گری پڑی دیکھی تو اس کے 2 حصے کر دیے، ایک خود کھا لیا اور دوسرا حصہ ایک مسکین کو کھلا دیا. بابن کیف تعرف لقطۃ اہل مکہ، اہل مکہ کی گمشدہ اشیاء کا اعلان کیسے کیا جائے، کیا اس میں کوئی فرق ہے اہل مکہ کا یا ہمارا؟ وقال طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یلتقط لقطتها الا من عرفها، کہ مکہ مکرمہ کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کرے گا. وقال خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یلتقط لقطتها الا معرف. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ کا لقطہ وہی اٹھائے جو اس کی تشہیر کرے. وقال احمد بن سعید قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن اكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعضد عداؤها، اس کی جھاڑیاں نہیں کاٹی جائیں گی، ولا ينفر صيدها، اور نہ ہی اس کے شکار کو بھگایا جائے گا، ولا تحل لقطتها، اور نہیں اٹھانا جائز اس کی گری پڑی چیز الا لمنشد، سوائے اس کے جو تشہیر کرنے والا ہو، ولا یختلا خلاها، اور نہ ہی اس کی گھاس کو کاٹا جائے گا. فقال عباس، تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا الاذخر، آپ اذخر کو ایگزیمپٹ کیجئے، اذخر کی اجازت دیجئے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، اذخر کی اجازت ہے، یعنی آپ نے اس کو ایگزیمپٹ کر دیا. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح کر دیا، قام فی الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے خطبہ دینے. فحمد اللہ و اثنا علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا آپ نے. ثم قال، پھر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حبسا، روک دیا ہے، ان مکہ، مکہ سے، القتل، قتل کو، وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اس پر مسلط کر دیا ہے. فإنہا لا تحل لأحد کان قبلی، اور یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا. وإنہا احلت لی ساعۃ من نہار، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں حلال ہوا. وإنہا لن تحل لأحد من بعدی، اور میرے بعد کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا. فلا ينفر صیدها، خبردار اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے. ولا یختلا شوکها، نہ ہی اس کی جھاڑیاں کاٹی جائیں. ولا تحل ساقطتها، اور یہاں کی گری پڑی چیز نہیں جائز اس کو اٹھانا، الا لمنشد، سوائے اس کے لیے جو اس کا اعلان کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. ومن قتل له قتیل، اور یہاں جس کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، فهو بخیر النظرین، تو اسے 2 معاملات میں سے ایک کا اختیار ہے. اما ان یفدا،
یا تو دیت قبول کر لے، و اما ان یقیدا یا بدلہ لے لے۔ فقال العباس، عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، الا الاذخر، اے اللہ کے رسول اذخر کو مستثنیٰ کیجئے، فإنا نجعلہ لقبورنا وبیوتنا، کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں بچھاتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، تو آپ نے فرمایا اذخر کی اجازت ہے۔ فقام ابو شاہ، ایک آدمی ابو شاہ کھڑا ہوا، رجل من اہل الیمن، وہ اہل یمن میں سے تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، اکتبوا لی یا رسول اللہ، میرے لیے لکھوا دیجئے اے اللہ کے رسول، یعنی یہ خطبہ مجھے لکھوا کے دے دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ قلت للاوزاعی، میں نے اوزاعی سے پوچھا، ما قولہ اکتبوا لی یا رسول اللہ، کیا مطلب تھا ابو شاہ کا یہ کہنے سے کہ میرے لیے لکھوا دیجئے اے اللہ کے رسول، کیا لکھوانا تھا انہوں نے؟ قال، اوزاعی نے کہا، ہذہ الخطبہ، یہ خطبہ، التی سمعہا من رسول اللہ، وہ جو اس نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی مکمل شرح جتنی ممکن تھی میرے سے وہ ہم کتاب العلم میں کر آئے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ پھر لقطہ کے حساب سے ہی آئی ہے یہ بات دوبارہ، کہ حرم میں جو گری پڑی چیز ہے اس کو یوں ہی نہیں اٹھا لینا چاہیے، الا یہ کہ اس کو فوراً لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں دے دیا جائے، اور وہاں پر کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ وہیں پر وہ سزا بھی دے دیتے ہیں، وہ کوڑے بھی لگا دیتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی اگر کسی پہ شک پڑ جائے تو اگر اس کا وہ قطع ید ہی لگا دیں، اگر وہ کوئی قیمتی چیز اٹھا کر گھر لے جاتا ہوا کسی کو دیکھ لیں، تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ حرم مکی میں گری پڑی چیز جو ہے، جو ہم عمرہ کرنے جائیں یا اس طرح، تو اس کو نہ اٹھائیں، انشاءاللہ وہ کسی کی گمے گی نہیں، وہ پہنچ جائے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا اخلاقی زوال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم تو لوگوں کے جوتے تک چوری کر لیتے ہیں، اور وہ حرم کے اندر کیا چھوڑ، ہم خانہ کعبہ کے اندر سے بھی کر لیتے ہیں، ہم مسجد کے اندر سے بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال سعودی حکومت نے گری پڑی اشیاء محفوظ کرنے کے لیے حرم ہی میں ایک امانت خانہ قائم کیا ہے، اور جن لوگوں کو کوئی چیز ملے تو وہ وہاں جمع کرائیں، اٹھا کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں بالکل مت لے کر آئیں، کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائیں کہیں۔ باب لا تحتلب ماشیۃ احد بغیر اذنہ، کسی کے جانور کا دودھ بلا اجازت نہ دوہا جائے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحلبن احد، کہ نہ دودھ دوہے تم میں سے کوئی، ماشیتا جانور کا، امرئن کسی آدمی کی، بغیر اذنہ اس کے اجازت کے بغیر۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تؤتی مشربتہ، کہ کوئی آئے تمہارے گودام میں، فتکسر خزانتہ، اور پھر اس کے کھول دے اس کے خزانے، اس کی تھیلیاں، فینتقل طعامہ، اور لے جائے اس کا غلہ، فانما تخزن لهم دروع مواشیہم اطعماتہم، فانما، بے شک، آگاہ رہو، تخزن لہم، کہ خزانے ہیں ان کے، دروع تھن، مواشیہم ان کے مویشیوں کے، اطعماتہم ان کی غذاؤں کے گودام ہیں، وہ ان کو سٹور کرتے ہیں ان کی غذا کو ان کے لیے۔ فلا یحلبن احد ماشیۃ احد الا باذنہ، لہٰذا یہ جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مویشی کو اس کی اجازت کے بغیر دوہے۔ ہاں، اگر کوئی بھوک یا پیاس سے مر رہا ہو تو وہ اس حالت میں مالک کی اجازت کے بغیر ریوڑ میں سے کسی جانور کا دودھ نکال کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اذا جاء صاحب اللقطہ، جب آئے گمشدہ چیز کا مالک، بعد سنتن، ایک سال کے بعد، ردہا علیہ، تو واپس دی جائے گی اس کو وہ چیز، لأنہا ودیعۃ عندہ، کیونکہ وہ اٹھانے والے کے پاس امانت تھی۔ حدیث وہی ہے، میں صرف عربک پڑھ رہی ہوں۔
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف بكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمرت وجنتاہ او احمر وجہہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا یہاں تک کہ آپ کے رخسار یا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. ثم قال، پھر فرمایا ما لک ولہا معہا حذاؤہا وسقاؤہا حتی یلقاہا ربہا. اب اس حدیث میں یہاں پر جو دوبارہ آئی ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گمشدہ چیز کا مالک اور طلبگار عمر کے کسی حصے میں بھی آئے تو اٹھانے والے کو اسے وہ چیز ادا کرنی ہوگی، اور یہ چیز امانت ہے اور امانت کے رولز اس پر اپلائی ہوں گے کہ اگر وہ چیز اٹھانے والے سے ضائع ہو گئی یا چوری ہو گئی اس کے گھر سے تو پھر اس پر کوئی تاوان نہیں، کیونکہ امانت کے ضائع ہو جانے پر تاوان نہیں ہوتا، البتہ اگر اس نے اس کو استعمال کیا ہے تو پھر اس کو اس کا بدل دینا ہوگا. باب هل یأخذ اللقطة ولا یدعها تضیع حتی لا یأخذها من لا یستحق. هل یأخذ، کیا لے لینا چاہیے، اللقطة گری پڑی چیز کو، ولا یدعها اور نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو، تضیع ضائع ہونے کے ڈر سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا یأخذها من لا یستحق کہ کوئی غیر مستحق اس کو اٹھا لے. کیا اس وجہ سے چیز اٹھا لینی چاہیے؟ اچھا، اب یہ پھر وہی حدیث ہے جو پہلے بھی آئی ہے. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن سوحان في غزاة فوجدت صوتا. سوید بن غفلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک لڑائی میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے ساتھ تھا، تو فوجدت صوتاً، مجھے ایک کوڑا ملا، فقالا لی، تو ان دونوں نے مجھ سے کہا القیہ، اسے پھینک دو. قلت لا، میں نے کہا نہیں. ولیکن ان وجدت صاحبہ، ہاں البتہ اگر مجھے اس کا مالک مل گیا تو میں دے دوں گا اس کو. وإلا، اور اگر نہ ملا، استمتعت بہ، تو میں اسے اپنے کام میں لاؤں گا. فلما رجعنا، پھر جب ہم غزوہ سے واپس آئے، حججنا، تو ہم نے حج کیا. فمررت بالمدینۃ، تو مدینہ سے میرا گزر ہوا. فسألت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو میں ملا، میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، فقالا، تو انہوں نے کہا، یعنی اس کوڑے کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں نے ٹھیک کیا. وجدت سرتن، ابی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک تھیلی ملی تھی، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فیہا 100 دینار، اس میں 100 دینار تھے. فأتیت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے کر آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقالا، تو آپ نے فرمایا تھا، عرفھا حولا، اس کو 1 سال کے لیے تشہیر کرو. فعرفتھا حولا، تو میں نے اس کی 1 سال تشہیر کی. ثم اتیت، پھر میں آیا. فقال عرفھا حولا، تو آپ نے فرمایا 1 سال اور تشہیر کرو. فعرفتھا حولا، تو میں نے 1 سال اور تشہیر کی. ثم اتیتہ فقال، پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا عرفھا حولا، 1 سال اور تشہیر کرو. فعرفتھا حولا، تو میں نے 1 سال اور تشہیر کی. ثم اتیتہ الرابعۃ، پھر میں چوتھے سال آیا. فقالا، تو آپ نے فرمایا اعرف عدتھا وبکاءھا ووعاءھا، کہ اس کی گنتی، بندھن اور تھیلی کی خوب شناخت کر لو. فإن جاء صاحبھا، اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو دے دینا. وإلا، اور اگر نہ آیا، استمتع بہا، تو پھر اس کے ساتھ فائدہ اٹھا لو. قال حدثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا ادری 3 احوال او حولا واحدا. شعبہ کہتے ہیں
میں اس کے بعد سلمہ بن کہیل سے مکہ میں ملا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ 3 سال یا 1 سال تشہیر کرنے کے لیے کہا تھا. 1 سال کی مست ہے اور اس کے بعد احتیاط ہے. اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرتا اور استعمال کر لیتا ہے تو وہ امانت کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے. مالک آ جائے تو وہ اس کو دینی ہوگی. بابو من عرف اللقطۃ ولم یدفعها الی السلطان، جس نے گمشدہ چیز کا خود اعلان کیا لیکن اسے حکومت کے حوالے نہ کیا. قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ربیعۃ عن یزید مولا المنبعث عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان اعرابیا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطۃ قال، ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا عرفھا سنتاً، 1 سال اس کی تشہیر کرو. فإن جاء احد، پھر کوئی آ جاتا ہے اگر، یخبرک، وہ تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہے، بإفاسھا ووقائھا، اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کے بارے میں، تو ٹھیک ہے اس کو دے دو. وإلا، اور اگر نہیں آتا، فاستنفق بھا، تو پھر اس کو استعمال کر لو. وسألہ عن دالۃ الإبل، پھر اس نے پوچھا آدمی نے ایک گمشدہ اونٹ کے بارے میں. فتمعر وجہہ، تو متغیر ہو گیا آپ کا چہرہ مبارک. وقال، اور فرمایا ما لک ولہا، اس سے تمہیں کیا سروکار. معہا سقاؤھا وحذاؤھا، اس کا مشکیزہ اور جوتا اس کے ساتھ ہے. ترد الماء وتأکل الشجر، وہ چشمے سے پانی پی لے گا، وہ درخت کے پتے کھا لے گا. داہا، اسے چھوڑ دو. حتی یجدہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو ڈھونڈ لے گا. وسألہ عن دالۃ الغنم، اور بھولی بھٹکی گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا گیا. فقال ہی لک او لاخیک او للذئب، وہ یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا پھر بھیڑیے کے لیے. گری پڑی چیز کے متعلق بعض جو علماء ہیں جیسے امام اوزاعی وغیرہ، تو ان کا موقف ہے کہ اگر معمولی قیمت کی چیز ہے تو اس کی تشہیر کی جائے، اور اگر بیش بہا قیمت کی چیز ہے تو اسے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. تو امام بخاری اس موقف کے خلاف ہیں کہ کسی صورت میں گمشدہ چیز کو بیت المال میں جمع نہ کرایا جائے بلکہ آدمی خود اس کی تشہیر کرے. اور امام بخاری کا ممکن ہے کہ یہ موقف ہو کہ گمشدہ چیز حکومت کے حوالے کرنا ضروری نہیں، یا حکومت کے کام بھی بڑھتے ہیں اور پھر ریڈ ٹیپ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے ملنے کے چانسز بھی پھر بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، بلکہ لوگ اپنے طور پر اس کا کوئی حل نکالیں. بہرحال اگر حکومتیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتی ہیں. بابن، اب یہ ایک باب ہے جس کا کہ ترجمہ نہیں بنایا، ہیڈنگ نہیں بنائی امام بخاری نے. قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق قال اخبرنی البراء عن ابی بکر رضی اللہ عنہما. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء عن ابی بکر رضی اللہ عنہما قال انطلقت فاذا انا براعی غنم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا تو میں نے دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا. یسوق غنمہ، وہ ہانک رہا تھا اپنی بکریوں کو. فقلت، تو میں نے کہا ممن انت، کہ تو کس کا چرواہا ہے. قال، اس نے کہا لرجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کا اس نے نام لیا. فسماہ، تو جس کا اس نے نام لیا، فعرفتہ، تو میں اسے پہچانتا تھا. فقلت، تو میں نے کہا حل فی غنمک من لبن، کہ کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے. فقال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں. فقلت، تو میں نے کہا حل انت حالب لی، کہ کیا تم مجھے دودھ دوہنے دو گے یا میرے لیے دودھ دو گے. قال نعم، اس نے کہا ہاں. فامرتہ، تو میں نے اس کو کہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چرواہے سے کہا. فاعتقل شاتم من غنمہ، تو اس نے بکری جو ہے وہ ایک لی اور باندھ دی. ثم امرتہ، پھر میں نے اسے کہا ان ینفد درعہا من الغبار، کہ جھاڑ دے اس کے تھن پر سے غبار، یعنی صاف کرے ذرا مٹی وغیرہ. ثم امرتہ، پھر میں نے اس سے کہا ان ینفد کفیہ، کہ اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لے، یعنی اپنے ہاتھ صاف کر لے. فقال ہاکذا، تو اس نے ایسا ہی کیا. ضرب احدی کفیہ بالاخری، اس نے اپنے ہاتھ جو ہیں ایک دوسرے پر مارے، جھاڑے. فحلبا، پھر اس نے دودھ دوہا. کثبۃ من لبن، ایک پیالہ
دودھ کا. وقد جعلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی یا بنائی اداوتاً ایک چھاگل رکھی تھی، علی فیہا خرقتن جس کے اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا، یعنی اس کا منہ بند تھا. فصببت علی اللبن، تو میں نے اس میں سے پانی دودھ پر ڈالا، حتی بردا اسفلہ یہاں تک کہ وہ نیچے تک دودھ ٹھنڈا ہو گیا. فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت، تو میں نے کہا اشرب یا رسول اللہ، آپ اس کو پی لیجئے اللہ کے رسول. فشربا حتی ردیت، تو آپ نے پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا. اب یہاں پر امام بخاری ایک یہ حدیث لائے ہیں، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کا جو جانور کا اس کا دودھ دوہنا منع ہے، خاص طور پر جن کے تھنوں کے اوپر تھیلیاں چڑھی ہوئی ہوں. تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے اس کو لاک لگایا ہوا ہے. تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا ایک مقصد تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی بکری جو جنگل میں ہے اور صرف ایک تنہا چرواہا اس کے ساتھ ہے، تو اس کا حال کچھ نہ کچھ لقطہ سے ملتا جلتا ہے، اور وہاں پر اگر اس کا دودھ زیادہ دیر تک اس کے تھنوں میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ دودھ بیکار جائے یا وہ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری جو ایک بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مالک تھا نا قریشی، جس کی بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے پوچھا ہے کہ یہ کس کی ہیں، اور وہ اس کو جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ لوگوں کو منع نہیں کرتا کہ کوئی اس کی بکری سے آتا جاتا کوئی ایک گلاس یا ایک پیالہ دودھ کا نکال کے پی لے. تو یہ عربوں کے ہاں دستور تھا، کیونکہ مہمان نوازی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو اس نے منع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو استعمال کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو منع نہیں کیا کہ آپ کیوں لے آئے بغیر پوچھے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.